السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ آج ہم جس ایک عظیم دیوار کی بات کریں گے، آپ لوگ دیوار کا نام سن کے جان ہی گئے ہوں گے، دیوار چین۔ آج سے کئی صدیاں کہیں پہلے جب چینیوں نے یہ دیکھا کہ ہم جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں یا ہم اپنی حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائیں گے کہ جس کو کوئی پھلانگ کر ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، انہوں نے ایک عظیم دیوار بنائی۔ اور اس کے بعد ابتدائی 100 سالوں میں چین 3 دفعہ مفتوح ہوا، چین کو 3 دفعہ فتح کیا گیا۔ تو کیسے اتنی بڑی دیوار بنا ڈالی، لیکن جب مفتوح ہوا تو اس کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے، ان سیکیورٹی گارڈ کو پیسے دے دیے گئے یا کوئی مال دے دیا گیا یا کوئی اور چیز دے دی گئی، تو انہوں نے دروازے کھول دیے۔ دیواریں چین کو نہیں پھلانگ سکے، لیکن اس کے دروازے کھلوا دیے گئے اور حملہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب میرے عزیز دوستو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے بڑی بڑی دیواریں تو بنا دیں، لیکن ان سیکیورٹی گارڈز کی انہوں نے کردار سازی نہیں کی۔ ان سیکیورٹی گارڈز کا انہوں نے نظریے کو چینج نہیں کیا۔ ان سیکیورٹی گارڈز کی انہوں نے تربیت، فکری تربیت اور نظری تربیت نہیں کی، جس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا۔ اور ابتدائی 100 سالوں کے اندر جو چین تھا وہ 3 دفعہ مفتوح ہو چکا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو کردار سازی ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک شہ رگ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ شہ رگ ہے۔ اب یہی چیز ہم دیکھیں کہ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی ریفل کی، کسی ایٹم بم کی، کسی دیوار چین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قوم کے خاتمے کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں۔ صرف کیا ہیں؟ صرف 3 چیزیں ہیں۔ کسی بھی ملک کے اوپر آپ قابض ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کا جو خاندانی نظام ہے اس کا شیرازہ کر دیا جائے، اس کو تہس نہس کر دیا جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ان کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کو کیا کریں؟ چراغ محفل کی بجائے شمع محفل بنا دیا جائے، تاکہ وہ جو گھروں میں رہتی ہیں خواتین، ان کو گھروں میں نہیں، ان کو آفیسز کے اندر بھیجا جائے، ان کو انڈسٹری کے اندر بھیجا جائے، ان کو کیا کیا جائے کہ معاشی خود مختاری انہیں دی جائے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے آزاد گھومتی پھرتی رہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس قوم کے جو رول ماڈلز ہیں، ان قوم کے رول ماڈلز کو چینج کر دیا جائے۔ وہ جو رول ماڈلز ہیں ان کو زیر کر دیا جائے، ان کی جگہ کے اوپر ان کے جو جہل لوگ ہیں، ان کے جو کمین لوگ ہیں، ان کو رول ماڈل کا درجہ دے دیا جائے، تو وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کا جو نظام تعلیم ہے، اس قوم کے پاس جو تربیت کا نظام ہے، اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ وہ قوم آپ کی غلام بن جائے گی، وہ قوم تباہ ہو جائے گی، وہ قوم بدترین گراوٹ کا شکار ہو چکی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، قومیں آپ کے نئے کریکولم سے نہیں بنتی، قومیں آپ کے یکساں نصاب یا نقصہ اس سے نہیں بنتی، قومیں آپ کے تربیت سازی سے بنتی ہیں، نمبر گین سے نہیں بنتی۔ ہم نے کیا کر دیا تو اس نظام تعلیم کی جگہ کے اوپر، ہم نے اس نظام تعلیم کی جگہ کے اوپر ہم نے رائج کر دیا کہ ہم تربیت سازی کریں گے، اس کو ختم کر دیا۔ ہم نے کیا چیز رائج کی؟ ہم نے نمبر سازی کو رائج کیا، مارکس گینز کو ہم نے رائج کیا کہ جتنے زیادہ نمبر ہوں گے وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا۔ ہم نے تربیت کی طرف کوئی نظر ہی نہیں ڈالی کہ یار تربیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تربیت کو ہم پس پش ڈال دیا۔ کسی بھی
ملک کے اندر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی بھی مدرسے کے اندر ہم نے کتابیں تو ایک کر دیں، لیکن غیر نصابی سرگرمیاں کون کون سی ہوں گی؟ کس کلچر کو پروموٹ کیا جائے گا؟ کس تہذیب کو پروموٹ کیا جائے گا؟ ہم نے اس کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ جب یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ قوم تنزلی کا شکار ہوگی۔ یہ ہم سوچیں، کیا ہم اور ہماری قوم کیا اس نہج کے اوپر نہیں پہنچی ہوئی؟ شروع سے دیکھ لیں، کیا ہماری خواتین کیا مارکیٹ کی زینت نہیں ہے؟ آفیسز کی زینت نہیں ہے؟ ہمارے بازار خواتینوں سے نہیں بھرے پڑے؟ جو کیا تھی؟ گھر کا چراغ تھی۔ جو کیا تھی؟ گھر کا چراغ تھی، اب وہ شمع محفل بن چکی ہے۔ ہمارے رول ماڈلز، ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پورٹریٹ کے سامنے کون سی غلاظت پھیلائی گئی یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تربیت ہماری قوم کو دی جا رہی ہے، ہمارے رول ماڈلز کو زیر کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز، نظام تعلیم۔ نظام تعلیم کیا چیز ہے؟ ابھی تک نہ ہمارے وزیروں کو پتہ ہے، نہ ہمارے ذمہ داروں کو پتہ ہے۔ ٹیچر کو ملازم بنا دیا گیا، ٹیچر کو خدمتگار بنا دیا گیا، وہ جو استاد کا مقام و مرتبہ تھا وہ چک لیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ المیہ ہے، اس کے اوپر آپ سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، کسی محفل میں بیٹھ کے اس کے اوپر بحث کیجئے گا، گھر کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر مباحثہ کیجئے گا، تو آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجئے اجازت، اور اگر کوئی تجویز ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔